اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف الاسلام اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ویورز، میں آج آپ کے ساتھ مایونیز کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں۔ مایونیز مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے۔ ایگلیس بھی ہوتی ہے، آئل کے ساتھ بھی بنائی جاتی ہے، اور ایگز والی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ انڈوں والی مایونیز بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایگ لیس بغیر انڈوں والی مایونیز کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ والا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کو مزید مایونیز کے طریقے بھی بتاؤں گا۔ تو آج کے مایونیز کا طریقہ کار کون سا ہے، کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ چھوٹی سی دیگچی میں ڈال دیے کارن فلور 2 ٹیبل سپون، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیے 2 ٹیبل سپون ملک پاؤڈر کے، جو خشک دودھ ہوتے ہیں نا، وہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس میں مزید میں نے شامل کر دیا چینی 2 ٹیبل سپون، اور چینی اس میں آپ کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پکانا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس میں میلٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے 250 گرام دودھ شامل کر دیا، جو عام ہم چائے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بفیلوز کا دودھ، کھولا دودھ، وہ شامل کر دیا۔ اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، آپس میں پھینٹ لینا ہے۔ اس کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد اس کو ابھی رکھنا ہے سٹوو پہ، چولہے پہ، گیس کے اوپر رکھ لینا ہے، اور بالکل ہلکے فلیم پہ رکھنا ہے۔ فلیم لو سے میڈیم کے درمیان ہو۔ تھوڑا ٹائم اس کو پکانا ہے تو جلدی اس کی تھکنس بننی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو بہت زیادہ گاڑھا ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ جس وقت ٹھنڈ ہو جائے گا تو یہ مزید اس میں تھکنس آ جاتی ہے، کافی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ چمچہ مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے۔ اگر چمچہ ہلانے میں سستی سے کام لیا تو یہ پھر اس میں گٹھلیاں بننے لگ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے مسلسل چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ گٹھلیاں بالکل بھی نہیں بنے۔ گٹھلیاں بن گئی تو پھر کریم کا مزہ نہیں رہتا، اس کے اندر گول گول سی گولیاں بن جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کریم میں تھکنس پیدا ہوگی ہے۔ تو ابھی سٹوو آف کر لینا ہے اور چمچے کو مسلسل ہی ہلاتے رہنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو گرمیاش ہوتی ہے، جو کوکنگ پروسیس ہوتا ہے، اس کے دوران بھی گٹھلیاں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے چمچے کو مسلسل ہی ہلاتے رہنا ہے جہاں تک کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جس وقت یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں مزید اچھی سی تھکنس بن جائے گی، کافی حد تک یہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پکاتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ نہیں پکانا، اور ہلکے فلیم پہ ہی تھوڑا سی ٹائم پکانا ہے۔ تو اس کو باؤل میں نکال دیا ہے، اور یہ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی ماشاءاللہ تھکنس دیکھیں، کافی حد تک یہ گاڑھا ہو گیا ہے، وہ اس سے زیادہ گاڑھا ہونے بھی نہیں چاہیے، پھر بالکل ہی جم جاتا ہے۔ اتنی سی تھکنس ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ آج کی مختصر سی ویڈیو، تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے انعام ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے ہمیں اس سے، مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری، اور مزید نئی نئی ویڈیو آپ کے لیے بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں تاکہ مکمل ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اس طریقے سے آپ گھر میں بآسانی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو کریم ہے آپ کو بازار سے بہت ہی سستی بھی پڑتی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔